الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231 ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیات جو ہم نے تلاوت کی اور ان آیات کی تفسیر بھی ہم نے بیان کی تھی، ان کا تعلق طلاق سے ہے۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اگر وہ طلاق کا عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، تو فإن اللہ سمیع علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقہ طلاق ہمیں بتایا ہے کہ کس طریقے سے طلاق دینی چاہیے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر شوہر ایک طلاق دیتا ہے تو اس سے بھی علیحدگی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد عورت آزاد ہے کہ جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے، کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے مطابق طلاق دینا اس کی بڑی برکتیں ہیں، یعنی ہمارے معاشرے میں جو خرابی آپ کو نظر آتی ہے، بلکہ خرابی نہیں، خرابیاں کہنا چاہیے، جو نظر آتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقہ طلاق کو ہم نے اختیار نہیں کیا۔ ہم اپنی خواہشات اور اپنی جو ہماری عادات ہیں، طریقہ ہے معاشرے اور سماج میں، ہم نے اس کو اختیار کیا ہے، تو اس سے بڑے نقصانات ہمارے معاشرے پر بھی مرتب ہوئے ہیں اور ہم پر بھی ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا کہ ایک طلاق، اس کے بعد پھر عدت کے دوران رجوع کیا جا سکتا ہے، ورنہ پھر مرد کے پاس 2 طلاق کا حق رہ جائے گا، اور پھر اس کے بعد یعنی جب مدت گزر گئی تو پھر نکاح، پھر اس کے بعد ایسی صورت بنی دوسری طلاق کے بعد بھی نکاح، لیکن تیسری طلاق جب ہو گئی تو اس کے بعد پھر کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ ہم نے گزشتہ درس میں بھی بیان کیا تھا، اور حلالہ کے حوالے سے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی، اور حلالہ سے پہلے ہم نے خلا پر بھی گفتگو کی تھی۔ آج جو آیت ہمارے سامنے ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عمومی حکم اور اس وقت جو ایک بڑا مسئلہ تھا اس کو بیان بھی کیا اور بتایا کہ بھئی اللہ کی مرضی اور منشا اور اللہ کے حکم اور دین کے مطابق یہ طریقہ طلاق نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، آیت نمبر 231، اور پھر اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پر گفتگو کریں گے۔ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور ان کو نہ روکو نقصان پہنچانے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو، یعنی ان سے تم زیادتی کرو، ان پر ظلم کرو، تو اس مقصد کے لیے ان کو نہیں روکنا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ، اللہ کی آیات کا مذاق مت کرو۔
اور یہ جو الفاظ ہیں یہ یعنی ڈرا دینے والے الفاظ ہیں کہ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ جو میں نے تمہیں طلاق کا طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق تم طلاق دو۔ ہرگز اس معاملے میں تمہاری نیت ایسی نہ ہو کہ تم اپنی سابقہ بیوی کو یا موجودہ بیوی کو تم اذیت اور تکلیف دو اور اس کو ستاؤ، اس لیے تم اس کو واپس رجوع کرو اور اپنے نکاح میں رکھو۔ تو فرمایا کہ اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکام کا تم یہ مذاق مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی۔ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت، اور جو کتاب و حکمت اس نے تم پر نازل کی۔ یعظکم بھی، جس کے ذریعے وہ تمہیں واعظ کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اب آپ یہاں پہ ذرا غور کیجیے، ہم آخر میں جا کر بات کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ طلاق کے حوالے سے حکم بیان کرتا ہے، اور طلاق کے ضمن میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ان کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر میں یہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اب آئیے ذرا ترتیب کے ساتھ ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بعض مردوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ عورت کو بار بار طلاق دیتے، پھر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتے، پھر دوبارہ طلاق دے دیتے، تاکہ عورت نہ مکمل بیوی رہے اور نہ مکمل آزاد رہے، یعنی ستانے کا طریقہ۔ قرآن مجید نے، اسلام نے 3 طلاقیں یعنی تعداد جو رکھی وہ 3 رکھی ہیں، لیکن اسلام سے پہلے اس کی کوئی تعداد نہیں ہوا کرتی تھی، یعنی مرد جتنی چاہتا طلاق دیتا، پھر رجوع کر لیتا، پھر طلاق دے دیتا، پھر رجوع کر لیتا۔ لیکن اسلام نے 3 طلاقوں کا تصور دیا، اور بلکہ میں پہلے اس بات کو بیان کر چکا کہ جب پہلی طلاق ہی واقع ہو جاتی ہے اور اس میں ہی مرد عورت سے اور عورت مرد سے علیحدہ عورت ہو جاتی ہے، تو پھر بھلا کیا ضرورت ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 یا 3 طلاقیں بولی جائیں۔ اس لیے ہمارے فقہاء کرام نے اس کو طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدع اس کو قرار دیا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو بدعت ہے وہ ہمارے معاشرے میں مروج ہو گئی، اور جو طلاق احسن ہے، جو طریقہ ہے، وہ ہمارے معاشرے میں مروج نہ ہوا، یعنی وجہ دین سے دوری اور دین کا صحیح فہم نہ ہونا، یہ اس کی بنیادی وجہ ہے۔ اب اس سے آگے ہم اپنی بات کو بڑھاتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس ظلم کو روکا اور نکاح کو اور طلاق کو کھیل بننے سے بچایا ہے، کہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ 2 افراد کا، 2 لوگوں کا اپنی زندگی کا آغاز ہے، وہ مل جل کر زندگی گزارتے ہیں۔ نکاح کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اپنی جنسی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے، نکاح کے بڑے مقاصد ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے نفسیاتی حوالے سے اطمینان اور سکون کا باعث بنتے ہیں۔ ایسا رشتہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، یہ ایسا رشتہ ہے، ایسا پاکیزہ اور ایسا اعلیٰ رشتہ ہے کہ اس رشتے کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ قرآن مجید نے اسی لیے نکاح کا لفظ، زوج کا لفظ بیان فرمایا، لباس کا لفظ استعمال کیا، یعنی نکاح کا مطلب گھل مل جانا، ایبزورب ہو جانا، ایک دوسرے میں گھل مل جانا۔ زوج کا مطلب پیئر کا ہو گیا، یعنی ایک جوڑے کا ایک حصہ جز گم ہو جائے تو دوسرا بالکل ہی ناکارہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح لباس بھی قرار دیا۔ اب دیکھیے کہ اگر ہم قانونی حوالے سے اس کو دیکھیں تو پہلی بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے
کہ عورت کو لٹکانے کی، عورت کو ہینگ کرنے کی ممانعت ہے کہ عورت کو درمیان میں لٹکا دیا جائے، کبھی مرد طلاق دے اور کبھی رجوع کر لے، پھر طلاق دے دے، پھر رجوع کر لے۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ عورت کو ہینگ نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کو درمیان میں لٹکایا نہیں جا سکتا کہ نہ اچھا ازدواجی تعلق قائم کرے مرد شوہر اور نہ آزاد کرے، صرف اذیت دینے کے لیے تعلق برقرار رکھے۔ یعنی یہ آیت جو میریٹل ایبیوز جس کو کہا جاتا ہے اور ایموشنل مینیپولیشن، اسلام قرآن اس کی نفی کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ایموشنل جو بلیک میلنگ ہے یہ طریقہ نہیں چلے گا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ قرآن مجید نے جو بیان کیا، یعنی اس مقام پر یہ بتایا کہ امساکم بمعروف، امساکم بمعروف یعنی عزت، محبت، انصاف اور ذمہ داری کے ساتھ ازدواجی زندگی جاری رکھو، یہ امساکم بمعروف ہے، یعنی روک لینا ہے معروف طریقے سے، یعنی معروف سے مراد دستور کے مطابق یا اچھے طریقے سے، جسے قرآن مجید نے کئی اور مقام پر بیان کیا کہ عاشروہن بالمعروف، کہ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو، معاشرت رکھو اپنی بیویوں کے ساتھ۔ لتسکنوا الیہا بھی فرمایا کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑا پیدا کیا ہے، پیر پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ تو لہٰذا امساکم بمعروف جب فرمایا تو روکنا کیوں ہے؟ یہ محبت کے ساتھ ہے، عزت کے ساتھ ہے، انصاف کے ساتھ ہے، ذمہ داری کے ساتھ ہے، تاکہ ازدواجی زندگی کو جاری رکھا جا سکے۔ تسریح باحسان یعنی یا پھر یہ ہے کہ احترام کے ساتھ اچھے طریقے سے، تسریح بالمعروف، بمعروف یعنی معروف طریقے سے، احترام کے ساتھ، دستور کے ساتھ، اچھے طریقے سے پھر جدا ہو جانا ہے۔ یعنی یہ جو ٹاکسک ریلیشن شپ جس کو کہا جاتا ہے، اذیت ناک جو ایک تعلق ہوتا ہے، یعنی سکون کے بجائے مسلسل پریشانی، عزت کے بجائے تحقیر، تذلیل، اعتماد کے بجائے شک، کنٹرول، خوف، اور محبت کے نام پر ذہنی دباؤ، یہ ٹاکسک ریلیشن شپ جس کو کہا جاتا ہے، اسلام نے طریقہ طلاق جو ہمیں بتایا، در حقیقت یہ وہی ہے کہ تاکہ اس ریلیشن شپ میں آرام اور سکون ہو۔ ایسی صورت نہ ہو کہ عورت کو مرد دبا کر رکھے اور اسے جبر کے ذریعے اپنے ساتھ اس تعلق ازدواجیت میں باندھ کر رکھے، تو یہ مرد کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ جو طریقہ طلاق بیان کیا گیا اس کا مقصد یہی ہے۔ جو نقصان پہنچانے کی نیت اور ارادہ ہے یہ جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، کہ تم ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اذیت دینے کے لیے تم ان کو روک لو تاکہ تم ان پر ظلم کرو، ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ تو کہا کہ اس کی اجازت نہیں ہے تمہیں، اور اس مقصد کے لیے تم نہیں روک سکتے۔ اب یہ بات یعنی عورت کے حقوق کا تحفظ وہ اس آیت میں 231 میں ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ یعنی عورت کی عزت ہے، اس کی قانونی حیثیت ہے، جذباتی تحفظ ہے، اور اس کا معاشرتی وقار، یہ اس کو دیا گیا ہے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید کی دیگر آیات سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ذرا کچھ دیر کے لیے آپ یہاں پر ٹھہر کر ذرا سوچئے کہ عرب کا وہ معاشرہ کہ جہاں پہ طلاق کی کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اس معاشرے میں مرد کو یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت کو تم روک نہیں سکتے نقصان پہنچانے کے لیے، اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے، اس پر ظلم کرنے کے لیے۔ تمہارے پاس 3 طلاقیں ہیں، یعنی یہ حق ہے تمہارے پاس، لیکن اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ یہ جو روکنا ہے 2 طلاقوں کے بعد، یہ روکنا اس مقصد کے لیے نہیں ہے
2 کے بعد یا 1 کے بعد کہ تم یہ خیال کر لو کہ بس میں اس کو اسی طرح ستاتا رہوں گا، چھوڑتا رہوں گا، نہیں۔ فرمایا کہ تمہارے پاس بس اتنا ہی اختیار ہے، اس کے بعد وہ تم سے آزاد ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم سماجی حوالے سے دیکھتے ہیں اور خاندانی حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ خاندان کو میدان جنگ نہیں بنانا چاہیے۔ خاندان کیوں وجود میں آتا ہے؟ خاندان اس لیے وجود میں آتا ہے کہ میاں بیوی ایک اچھی زندگی کا آغاز کریں اور پرسکون زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کریں۔ اور جیسے میں پہلے اس کا ذکر کر چکا کہ خود قرآن مجید نے جہاں پر مرد عورت کے اس تعلق کو بیان کیا ہے تو وہاں پر قدموا لانفسکم فرمایا کہ اپنے لیے تم خیرن آگے خیر بھیجو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس خیر کو تم آگے پاؤ گے خدا کے ہاں۔ اب یہ آگے بھیجنا کیا ہے؟ یہ اولاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میاں بیوی کے تعلق کے نتیجے میں اولاد عطا کرتا ہے۔ اولاد کی پیدائش، اس کی اچھی تربیت، اس کی اچھی تعلیم، یہ والدین کے لیے بخشش و مغفرت کا باعث بنے گی قیامت کے دن۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ تو منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 حوالوں سے فرمایا کہ اس کو اجر اور اس کا انعام ضرور ملے گا، اور اس کے نام اعمال میں وہ لکھا جاتا ہے، جس میں سے او والدین صالحین بھی فرمایا، نیک اولاد، اچھی اولاد۔ یہ بھی فرمایا کہ علم جس نے پھیلایا، شاگرد پیدا کیے، لوگوں کو علم دیا، تو وہ علم کا سلسلہ جب تک چلتا رہے گا تو اس کو اس کا اجر، اس کا ثواب ملے گا۔ یا پھر کوئی خیر کا کام اس نے کر دیا، کوئی اچھا کام کر دیا، جیسے کوئی مسجد بنوا دی، کوئی یتیم خانہ تعمیر کروا دیا، یا اس کے علاوہ کوئی بھلائی کے کام، ویلفیئر کے کام کیے، تو اس کا اجر بھی اس کو ملتا رہے گا۔ جیسے کوئی درخت لگا دیتا ہے، اب جب وہ درخت لگ جاتا ہے اور گھنا ہو جاتا ہے، سرسبز ہو جاتا ہے، اب اس کی چھاؤں میں مسافر بھی آ کر بیٹھتے ہیں، پرندے بھی اس پر بیٹھتے ہیں، اس پر پھل لگتا ہے، اس پھل سے سب استفادہ کرتے ہیں۔ تو جب تک وہ درخت ہے اور اس درخت سے پھر آگے درخت اور پودے لگے تو اس کا اجر اور ثواب اس مرنے والے کو وہ ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں اولاد ہوئی، آپ نے اس کی اچھی تربیت کی، اس کے اخلاق کو سنوارا، اس نے جو بھی اچھے کام کیے، آپ دنیا سے چلے گئے، والدین دنیا سے چلے گئے، لیکن اولاد کے اعمال میں سے آپ کا بھی حصہ موجود رہے گا۔ اولاد کے بعد پھر اولاد، پھر اولاد، یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، تو اسی طرح اجر کا سلسلہ بھی قیامت تک آپ کے ساتھ رہے گا۔ لیکن یہاں پر یہ ضرور سوچئے کہ اگر نیکیوں کا سلسلہ ہے تو بدیوں کا سلسلہ، برائیوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کو گمراہ کیا، اولاد کی غلط تربیت کی، یا ہم نے کسی حوالے سے بھی کوئی غلط کام کیا، اگر وہ آگے چل پڑا تو پھر یاد رکھیے کہ وہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ اس حوالے سے ہمیں بہت ہی حساس انداز میں زندگی گزارنی چاہیے اور حساسیت کے ساتھ اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ خاندان، یعنی جب یہ دیکھو کہ تمہارے تعلقات اس نوعیت کے ہیں کہ گھر میں جنگ و جدال کا ماحول رہتا ہے، تمہاری عادات نہیں ملتی، افکار و نظریات، خیالات نہیں ملتے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ملتا، تمہاری سوچ اور فکر نہیں ملتی، تمہاری زبان نہیں ملتی، اخلاقیات تمہارے ایک دوسرے سے جدا ہے، تو وہاں پر بہتر راستہ خاموشی کے ساتھ علیحدہ ہو جانا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ خاندان کو ہی تباہ کر دو اور گھر کو جنگ کا ماحول، جنگ کا مرکز بنا دو، میدان جنگ بنا دو۔ تو ہمارے ہاں آج جو اکثر طلاقیں ہیں اس کی وجہ یہی ہے، یعنی ریونج ہے، انتقام ہے، انا ہے، خاندانوں کی دشمنی ہے، بچوں کو ہتھیار بنایا جاتا ہے، اور پھر ایموشنل بلیک میلنگ کا سلسلہ وہ ایک جاری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں
یہ بتا دیا خاص اس آیت میں کہ انسانیت کا جو وقار ہے، انسان کا جو وقار ہے، وہ بہرحال ملحوظ خاطر ہمیں رکھنا چاہیے، اور دونوں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے، یعنی میاں بیوی کو۔ اب یہاں پر ایک اور اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جو بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ وہ طلاق دے کر لٹکائے رکھتے ہیں یا واپسی کا جھوٹا وعدہ کرتے ہیں یا عدت کو سزا بنا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسا کیا جاتا ہے، یعنی شوہر غائب ہو جائے گا، طلاق نہیں دے گا، عدالت کی طرف سے نوٹس اس کے گھر جائیں گے لیکن وصول نہیں کیے جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ اور بڑے ہیلے اور بڑے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر جو یورپ میں لوگ رہتے ہیں وہ اس سے بڑے اچھی طرح واقف ہیں کہ وہاں سے شوہر ادھر آ جائے گا، غائب ہو جائے گا، کوئی رابطہ نہیں رکھے گا، مقصد کیا ہوگا کہ بیوی کو ستایا جائے، اس کو طلاق نہ دی جائے۔ اگر طلاق دے دی گئی ہے ایک آدھی تو پھر رجوع کی کوئی صورت پیدا نہ کی جائے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ کفار میں تھا، اسلام سے پہلے معاشرے میں یہ طریقہ موجود تھا۔ قرآن پاک نے اس کی مذمت کی اور اس کو پسند نہیں کیا، اور عورت کو جو نفسیاتی طور پر اذیت اس وقت دی جاتی تھی یا آج دی جاتی ہے، تو قرآن مجید کا یہ طریقہ طلاق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے بیان فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ، تماشا نہ بناؤ، اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو، اللہ کی آیات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا، یعنی ظاہری طور پر تو شریعت کا سہارا لینا کہ ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں، لیکن مقصد ظلم ہو، انتقام ہو یا دھوکہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی مذاق ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، تو اس سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ سنجیدگی سے نہ لینا، یعنی اللہ کے حکم کے بارے میں سنجیدہ نہ ہونا۔ ہمیشہ خدا خوفی مسلمان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ میری وہی بیوی ہے کہ جس کے ساتھ میری قربت اور میری محبت رہی ہے۔ اس کا تقاضا یہی ہے کہ جس طرح وقت اکٹھے گزر گیا، اچھا گزرا جیسے بھی گزرا، لیکن اب جب علیحدگی ہو رہی ہے تو یہ علیحدگی بھی بڑے وقار کے ساتھ، وہ جو کسی شاعر نے کہا کہ بچھڑنا چاہو تو بچھڑ جاؤ دوستوں کی طرح، رفاقتیں کبھی زنجیر پا نہیں ہوتی۔ تو رفاقت، مصاحبت، تعلق یہ کبھی پاؤں کی زنجیر نہیں ہوتی اور نہ انہیں بننا چاہیے۔ تو بچھڑنا چاہو تو بچھڑ جاؤ دوستوں کی طرح۔ تو یہ طریقہ بہترین طریقہ ہے، اور یہ مرد کے وقار کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے۔ اب یہاں پر جو بات اہم ہے اور سمجھنے والی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں جو فرمایا وہ یہ فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ قرآن صرف قانون نہیں دیتا، قرآن مجید کی تلاوت، تدبر، تفکر انسان کی شخصیت اور انسان کی ذات میں انقلاب لاتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے انسان کو۔ قرآن صرف قانون کی کتاب نہیں ہے کہ بس جیسے قانون کی کتاب ہوتی ہے، بلکہ قرآن ایک روحانی کتاب بھی ہے، ایک ایمانی کتاب بھی ہے، ایک انقلابی کتاب بھی ہے۔ قرآن ہمارے نفسیاتی حوالے سے جو مسائل ہیں قرآن ان کا بھی حل دیتا ہے۔ جیسے میں نے اپنے درس فقہ القلوب میں پرسوں اس موضوع پر بات کی تھی کہ ہم پریشان کیوں ہیں۔ قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ شفاء لما فی الصدور، کہ قرآن مجید شفا ہے اس کے لیے جو سینوں میں ہے،
اب ما عمومیت کے لیے، عموم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کو جنرلائز کیا، کامن ہے یہ۔ اس سے یہ نہیں بتایا کہ کون سی بیماری ہے کہ جس کا قرآن علاج کرتا ہے، یہ بتا دیا کہ ہر طرح کی بیماری، وہ نفسیاتی ہو سکتی ہے، وہ اخلاقی ہو سکتی ہے، وہ عقیدے کی ہو سکتی ہے، وہ نظریاتی ہو سکتی ہے، جس طرح کی بھی بیماری ہے قرآن مجید اس کے لیے شفا ہے۔ میں نے اس کا حوالہ یہ دیا تھا کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی منشا سے ہمارا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا، نوجوانی میں وفات پا گیا۔ یقین کیجئے کہ قرآن مجید کی میں تلاوت پہلے بھی کرتا تھا، قرآن مجید کو میں پڑھتا تھا۔ قرآن مجید بدعقیدگی کی اصلاح بھی کرتا ہے، گمراہی کی اصلاح بھی کرتا ہے، لیکن بیٹے کی وفات کے بعد میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اب بھی کرتا ہوں، پڑھتا ہوں قرآن کو، لیکن واقعی قرآن مجید آپ کے اندر جو بے چینی ہے، اضطراب ہے، آپ کا غم ہے، آپ کے زخم ہے، قرآن اس پر مرہم رکھتا ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے روحانی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، یا عقیدے کے حوالے سے، یا علمی حوالے سے، تو آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو نفسیاتی مسئلہ بھی ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، آپ پریشان ہیں، آپ غم میں ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید سنیے۔ میں سننے کی بھی بڑی تلقین کرتا ہوں۔ اچھے قراء حضرات، اچھی تلاوت کرنے والے، خوبصورت آواز والے، آپ ان کی تلاوت سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ کئی صحابہ آپ کی زبان مبارک سے قرآن کی تلاوت سن کر مسلمان ہوئے۔ تو قرآن مجید آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہے، آپ کسی بھی حوالے سے کسی کیفیت اور حالت میں ہیں، آپ قرآن مجید کو پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید آپ کی اس بیماری کے لیے شفا ہے۔ قرآن آپ کے زخم پر مرہم رکھتا ہے، آپ کو تسکین دیتا ہے۔ دنیا کی شاعری پڑھیے، آپ دنیا کے گانے سن لیجئے، آپ شعراء کا کلام پڑھ لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ آپ میں اور اضطراب اور بے چینی پیدا ہوگی۔ لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن جیسے جیسے آپ پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کو ایسے لگے گا کہ خدا کی جو رحمت ہے وہ آپ کو دلاسے دے رہی ہے، آپ کو لوری سنا رہی ہے، اور آپ کو اطمینان اور سکون کی کیفیت میں لے کر جا رہی ہے خدا کی رحمت۔ جیسے ایک بچہ روتا ہوا جب ماں کی گود میں آتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سکون کے ساتھ چپ ہو کر ماں کی گود میں سو جاتا ہے۔ قرآن مجید ایسے ہی اس سے بھی بڑھ کر انسان کو سکون عطا کرتا ہے جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو وشفاء لما فی الصدور، کہ جو سینوں میں ہے جو کچھ بھی، قرآن اس کے لیے شفا ہے۔ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پہ واتقوا اللہ فرمایا، اب آخر میں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کی نگرانی کا احساس، جس کو میں کانشیسنیس آف گاڈ کہتا ہوں، یعنی خدا آگہی، خدا کی نگرانی کا احساس، خدا کے وجود کا احساس کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا اس غم میں، اس دکھ میں، اس مسئلے میں، اس مشکل میں۔ اور ایک اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو اختیار رکھتا ہے وہ شوہر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا اور باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ جس دن رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اس دن سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس دنیا میں چھوٹا سا اختیار تمہارے پاس ہے، یعنی اختیار یہ کہ طلاق کا، تم شوہر ہو، تم اگر اپنے اس اختیار کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے اور دین کے مطابق نہیں کر رہے تو کل قیامت کے دن تمہیں خدا کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہے۔
تو واتقوا اللہ فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، خواہشات کو قابو میں رکھو، اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، ازدواجی تعلقات میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت میں ہی یہی فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے ذریعے تم سوال کرتے ہو، مانگتے ہو، اور والارحام اور جو رشتہ دار ہیں، رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے، اس کے بارے میں بھی تقوی اختیار کرو، اس معاملے میں بھی زیادتی نہ ہونے پائے تم سے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں یہ فرما کر پھر خبردار کر دیا، مرد کو بھی خبردار کر دیا اور عورت کو بھی خبردار کر دیا، میاں بیوی کو خبردار کر دیا۔ اب اس کے بعد فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ شریعت کو اپنے مفاد کے لیے، دین کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کرو۔ ظاہراً تم یہ کہو دیکھو جی میں تو بالکل شریعت کے مطابق چل رہا ہوں، میں تو دین کے مطابق ہی عمل کر رہا ہوں، لیکن اس میں مقصود کیا ہو؟ اس میں مقصود یہ ہو کہ میں اس کو ستاؤں یا تنگ کروں، یا میں اس کی زندگی کو اجیرن کر دوں، تو یہ ہرگز نہیں۔ یہ یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہے، دلوں کی کیفیت سے واقف ہے۔ کیا فرمایا ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا اللہ، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تمہارے اعمال کتنے خوبصورت ہیں۔ جب قلوب فرمایا قلب یعنی تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے باطن کو دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں کوئی بھی معاملہ آپ کریں ایک دوسرے کے ساتھ، یاد رکھیں اس میں تیسرا خدا ہوتا ہے۔ آپ اکیلے ہیں تو دوسرا خدا ہے، دو ہیں تو تیسرا خدا ہے، تین ہیں تو چوتھا خدا ہے، اسی طرح بڑھاتے جائیے۔ معاملہ صرف میاں بیوی کے درمیان نہیں، کاروباری معاملہ ہے، سیاسی معاملہ ہے، حکومتی معاملہ ہے، معاشرتی زندگی سے متعلق ہے، معاشی زندگی سے متعلق ہے، کوئی بھی معاملہ کریں خدا وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ اس تقویٰ کو کانشیسنیس آف گاڈ یعنی خدا کے بارے میں حساس رہنا، آگاہ رہنا کہ خدا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ یہ باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاشرے میں بیان فرمائی کہ جس معاشرے کی صورتحال یہ تھی کہ عورت کے ساتھ دن رات زیادتی۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ بیٹی کا پیدا ہونا ان کے لیے عار ہوتا تھا، غیرت کا مسئلہ بن جاتا تھا، ان کے لیے بیٹی کا پیدا ہونا پریشانی کا باعث بن جاتا تھا، چہرے ان کے سیاہ ہو جاتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جسے زمین میں دفن کر دیا گیا، قیامت کے دن اس بچی کو اٹھا کر پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم کی پاداش میں، کس گناہ کی پاداش میں تمہیں قتل کیا گیا تھا۔ وہ معاشرہ، یہ حکم، یہ احکام اس معاشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، یعنی ایک نئی تہذیب، ایک نئی معاشرت وجود میں آ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ مرد اور عورت اپنی صنف میں جدا جدا ہیں، یعنی وہ مرد ہے وہ عورت ہے، لیکن اپنے حقوق میں اور اپنی عزت میں، احترام میں، توقیر میں یہ ایک دوسرے سے کم یا زیادہ نہیں ہے، یہ ایک ہی جیسے۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231 پر گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی تو تفصیل کے ساتھ، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ بے شک ہم ایک آیت پہ بات کر لیں یا آدھی آیت پہ بات کریں، لیکن بات اس طرح ہونی چاہیے کہ کوئی مسئلہ، کوئی مشکل وہ مخفی نہ رہے، پوشیدہ نہ رہے، اس کے بارے میں کھل کر ہم بات کریں۔ اور اگر اس حوالے سے آپ کے سوالات بھی ہوں تو وہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں اور ہم اپنے درس میں اسے شامل بھی کریں گے۔ یعنی آخری الفاظ اگر میں بولوں تو
یہ جو ازدواجی تعلق ہے یہ طاقت کا کھیل نہیں ہے، بلکہ رحمت، عدل اور تقوی، عدل، رحمت اور تقوی، اسلام رشتے میں ان کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ بنیاد ہیں۔ یہ طاقت یا برتری یا سپریورٹی یہ کھیل نہیں ہے۔ اسلام عدل، رحمت اور تقوی کی بات کرتا ہے۔ آج درس حدیث میں ہمارے سامنے دعا سے متعلق چند احادیث ہیں جن پہ ہم ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے دعا کے آداب میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ قرآن مجید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن دعا کے آداب، دین اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، کیا بتاتا ہے کہ دعا کے آداب کیا ہیں، اس کے ایٹیکیٹس کیا ہیں، کہ ہم کس طریقے سے دعا کریں۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کی شرائط کیا ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اور پھر یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ جی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ وہ تو اللہ جانتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اور کس انداز سے دعا کو قبول کرتا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم آگے پڑھتے ہیں، لیکن آداب کو سامنے رکھیے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ اس اللہ سے دعا کرو خوف کی حالت میں اور طمع کی حالت میں، یعنی جیسے ایک لالچ ہوتی ہے نا، ایک امید ہوتی ہے، اس انداز سے خدا سے دعا کرو، خدا سے مانگو۔ یہ پہلا ایک ادب ہے، اس کو پیش نظر رکھیے۔ دوسرے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یہ بھی قرآن مجید میں ہے کہ اپنے رب سے تم دعا کرو تضرع کی حالت میں اور خفیہ، پوشیدہ، تضرع آہوزاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے رب سے تم مانگو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے جو اچھے نام ہیں نا ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو۔ مسند امام احمد کی ایک حدیث، ایک دعا میں نے نقل کی تھی، وہ میں گروپ میں بھیج بھی دوں گا وہ دعا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ دعا سکھائی، اور پھر آپ نے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس دعا کو ہم یاد بھی کر لیں اور پڑھا بھی کریں، تو فرمایا بالکل پڑھا کرو، یعنی مشکل حالات میں اور مشکل وقت میں تم وہ دعا پڑھو۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، تو وہ میں دعا شیئر بھی کر دوں گا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں ان ناموں کے ساتھ دعا کرتا ہوں جو نام تو نے قرآن میں بیان کیے ہیں، جو تو نے نازل کیے ہیں، یعنی جیسے رحمان ہے تو اللہ تو رحمان ہے تو مجھ پر رحمت فرما، یا ستار، اے پردے ڈالنے والے میرے گناہوں پر بھی پردہ ڈال اور مجھے شرمندگی سے بچا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مختلف صفات اور اسماء ہیں، تو اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ تو سخی ہے، غنی ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تو بے پرواہ ذات ہے، تو صمد ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مختلف اسماء ہیں، ان اسماء کے ذریعے سے اللہ کو پکاریے، اللہ کو بلائیے۔ اللہ اپنے ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے جو اس کو اس کے ناموں سے پکارتے اور بلاتے۔ دعا سے پہلے اللہ کی تعریف اور درود، ہم نے درس حدیث میں ہی درود شریف کے حوالے سے بھی پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک بھیجنا، یہ بھی برکتوں اور رحمتوں کا باعث ہے۔ دعا سے پہلے یہ بھی پڑھ لیا جائے۔ یقین کے ساتھ دعا کرنا، بس یہی در ہے، اگر مگر کا لفظ نہیں لگانا، بس یہی در ہے، اے اللہ تو ہی مجھے عطا فرما، تو ہی عطا کرنے والا ہے، یقین کے ساتھ، اور پھر جلدی بھی نہ کرنا۔ اب میں جو آپ کو دعا کا ادب بتانے لگا ہوں، یہ ذرا غور سے سنیے کہ حرام خوراک سے بچنا، حرام رزق سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آتا ہے، اس کے
بال غبار آلود ہیں، اس کا لباس غبار آلود ہے، ایسے لگتا ہے کہ لمبے سفر سے آیا ہے۔ وہ اللہ کو پکارتا ہے، دعا مانگتا ہے، لیکن اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جسم کی پرورش حرام مال سے ہے، اس کا لباس حرام مال سے بنا ہے، اور اس کے جسم میں دوڑنے والا جو خون ہے وہ بھی حرام مال کا ہے۔ تو حرام مال سے بچنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ وہ ہے ظلم، وہ ہے زیادتی، وہ ہے رشوت، وہ ہے بددیانتی، کرپشن، جھوٹ، فریب۔ کہ آپ کے پاس کوئی اختیار ہے تو بس اب آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں نے اس اختیار کو استعمال کر کے بس لوگوں کو لوٹنا ہے، اور پھر اس کے بعد عیاشی کی زندگی اور ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنی ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ میں پاکستان سے باہر کسی ملک کا ویزا یا اس کی نیشنلٹی حاصل کر لوں اپنی اسی دولت کی بنیاد پر اور اپنے اس عہدے اور ڈیزگنیشن کی بنیاد پر۔ تو لیکن کبھی ہم نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ہم جو لوگوں کی آہیں سمیٹتے ہیں، بد دعائیں سمیٹتے ہیں، کیا یہ آہیں، یہ بد دعائیں ہمیں سکون سے سونے دیں گی؟ کیا اس کی سزا اور اس کا انجام برا نہیں ہوگا؟ بے شک ہم دنیا میں ہوں یا ہم آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں، کبھی ان باتوں پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا؟ نعوذ باللہ خدا سے تو بڑے شکوے ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو میرے پاس آتے ہیں، اور میں کئی مرتبہ ان کے پاس جاتا ہوں، اور خواتین بھی ہیں، مرد حضرات بھی ہیں، تو میں حیران ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں جب وہ خدا سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہم بول کر اور جس زبان سے شکوہ کر رہے ہیں، یہ بولنے کی طاقت بھی تو رب نے دی ہے، کتنی بڑی رحمت ہے۔ اور یہ کسی گنگے سے پوچھا جائے کہ جو بات نہیں کر سکتا، یہ نہیں سوچتے کہ یہ سننا کتنی بڑی نعمت ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، خدا کا شکوہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ دیکھنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ یعنی یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک شخص کو آپ ہر طرح کی سہولت دے دیں، آسانیاں دے دیں، وہ ان آسانی اور سہولتوں میں کھڑا ہو کر پھر آپ سے شکوہ کر رہا ہو کہ آپ نے مجھے کیا دیا ہے، آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ تو کبھی بندہ اپنے گریبان میں بھی جھانک کر کبھی دیکھے اور کبھی سوچے کہ اس نے اللہ کے حکم کی پابندی کی، اللہ کے احکام کی پیروی کی، کہ دعا کی قبولیت کے لیے حرام خوراک سے بچنا یہ ضروری تھا، وہ بچا حرام خوراک سے۔ اللہ نے مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دیا، تو کیا اللہ کی مخلوق کو اس نے ستایا، تنگ کیا، یا ان کی خدمت کی؟ لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیے رکھا، دوسروں کے حقوق پامال کیے، اور پھر کہا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر آداب میں ہے کہ الحاح، یعنی بار بار مانگنا، بار بار سوال کرنا۔ یہ بھی فرمایا استقامت کے ساتھ تھکن نہیں ہونی چاہیے، خدا سے مانگنے میں تھکنا نہیں چاہیے بندے کو۔ استقامت کے ساتھ، ڈٹرمنیشن کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ دل کی حاضری بھی ہو، جب آپ دعا کر رہے ہیں تو پھر دل کی حاضری ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں اور دل و دماغ کسی اور جگہ پر سیر کرتا پھر رہا ہو۔ پھر حاضری بھی خدا کی بارگاہ میں ہو، خدا کے حضور سراپا عبد بن کر، عاجز بن کر خدا کی بارگاہ میں جھکاؤ۔ اور پھر دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ خود کو فقیر سمجھے، وہ غنی ہے، مستغنی ہے، وہ صمد ہے۔ اپنے آپ کو حقیر اور فقیر سمجھ کر خدا کی بارگاہ میں آئے۔ اور پھر خاموشی کی بھی دعا ہوتی ہے، یعنی کبھی آنسو اور کبھی سکوت۔ بس ایسی دعا ہو کہ زبان نہ ہلے، آواز نہ ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اور وہی آنسو در حقیقت مدعا ہوں، وہی سوال ہوں، اور وہی دعا بن جائیں۔ یہ دعا کے آداب ہیں۔ اب آئیے اوقات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دعا کے اوقات بھی ہیں، یعنی
ان اوقات میں زیادہ مقبولیت کے چانسز آپ کہہ لیجئے، امکانات روشن ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اوقات بتائے ہیں۔ ان اوقات میں ہم دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس انہی اوقات میں ہی مانگا جائے، کسی وقت بھی رب سے مانگا جائے تو رب عطا کرتا ہے۔ آداب کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب اوقات میں جو پہلا وقت ہے وہ ہے تہجد کا وقت، یعنی رات کا آخری پہر جس کو کہا جاتا ہے۔ تہجد کے لیے آپ اٹھیں، 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، جتنی بھی آپ کو توفیق ہو آپ وہ پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ وقت بہت ہی شاندار وقت ہے۔ یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ وہ وقت ہے کہ جب خدا سمائے دنیا پہ آتا ہے، یعنی خدا کے آنے سے مراد یہ کہ خدا کی رحمت اس وقت جوش میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو بندے کی آزمائش کا وقت بھی ہوتا ہے کہ اس بندے کو بستر عزیز ہے یا میری بارگاہ میں آنا عزیز ہے، اس بندے کو اپنا آرام عزیز ہے یا میری بارگاہ میں آ کر رونا عزیز ہے۔ یہ وقت کہ جب تقریباً سب لوگ سو رہے ہیں تو اس وقت یہ میرے ساتھ خلوت میں بیٹھنا اس کو پسند کر رہا ہے یا یہ بس اسی طرح غفلت کی رات گزارنا چاہتا ہے۔ تو یہ وقت بہت ہی قبولیت کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی کہ جب آپ اللہ سے سوال نہ کرتے، مانگتے نہ۔ آپ یہ رات، ہر رات میں آپ جہاں تہجد کی نماز آپ ادا فرماتے، قرآن کی تلاوت فرماتے، اور تلاوت کرتے ہوئے آپ گریہ فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس گریہ میں رسول اللہ کے سینہ اطہر سے ایسی آواز آتی تھی کہ جیسے ہنڈیا ابل رہی ہوتی ہے۔ اس کیفیت میں رسول اللہ سے دعا کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ دوسرا وقت ہے یا دوسری حالت ہے وہ سجدے کی حالت ہے، کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو بالکل عاجزی کا پیکر ہوتا ہے، خود سپردگی کی حالت میں ہوتا ہے۔ وسجد وقترب، قرآن کہتا ہے سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا، اللہ یہ فرماتا ہے۔ تو سجدے کی حالت بھی ایک بے بسی کی کیفیت کو بیان کرتی ہے یہ حالت، کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو ٹوٹ پھوٹ کر انسان روتا ہے، گریہ و زاری سے روتا ہے، آہ و زاری سے روتا ہے۔ سجدے کی حالت ہی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے مولا میں سراپا عجز و انکساری بن کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں اس حالت میں ہوں کہ میں نے اپنا جسم، اپنا دل، اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر دیا ہے۔ یہ میری ابدیت کا کمال اور میری ابدیت کی انتہا اور میری ابدیت کا عروج ہے کہ میں جس طرح تیری بارگاہ میں آ کر جھک گیا ہوں، گر گیا ہوں، تو اے مولا میری دعا کو قبول کر لے۔ تو یہ سجدے کی حالت ہوتی ہے جو قرآن کہتا ہے وسجد وقترب، کہ سجدہ کر، اللہ پاک فرماتا ہے، اور میرے قریب ہو جا۔ میری قربت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر سجدے کر۔ اذان اور اقامت کے دوران کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی جیسے اذان ہو جائے اس کے بعد جو وقت ہوتا ہے 10 منٹ 15 منٹ کے بعد نماز کھڑی ہوتی، اقامت ہوتی ہے، یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ وقت بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بارش کے وقت بھی اللہ کی رحمت آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی بارش ہوتی، یعنی پہلے جو قطرے گرتے، تو آپ اس کو اپنے جسم پر اس کو جذب فرماتے، یعنی وہ زمین پر قطرے نہ گرتے، آپ کے جسم اطہر پر گرا کرتے تھے۔ تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ بارش ہے کہ جو ابھی اپنے رب سے ہو کر آئی ہے، یعنی اوپر سے رب کے قرب سے ہو کر آئی ہے۔ تو وہ پہلے قطروں کو آپ بڑا پسند فرماتے تھے، یعنی یہ محبوب حقیقی کی طرف سے آئے ہیں۔ اسی طرح عرفہ کا دن، یعنی جسے ہم 9 ذو الحجہ کہتے ہیں، وہ دن بھی دعا کا دن ہے۔ حاجی حج پر جا رہے ہیں تو ہم سب ان سے یہ درخواست کریں گے کہ جب وہ حج پہ ہوں، ویسے تو حج کا ہر مقام ہی
مستجاب الدعوات ہے، اور حج کی حالت ہی حاجی کی یہ وہ حالت ہے جو رب کو بڑی پسند ہے۔ لیکن خاص طور پر رسول اللہ نے 9 ذو الحج فرمایا، عرفہ کا دن، کہ اس دن حاجیوں کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ہم بے شک پاکستان میں ہیں یا کسی اور ملک میں ہیں، لیکن بہرحال 9 ذو الحج یہ بڑی برکت کا اور بڑی فضیلت کا دن ہے، اور امت مسلمہ میں یہ بڑا معروف دن ہے۔ رات کے جو آخری لمحات ہیں، ذکر و استغفار کرنا، اللہ سے دعا کرنا، مظلوم کی دعا، یہ فرمایا کہ عرش رکاوٹ نہیں بنتا، یہ براہ راست اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا پہنچتی ہے۔ تو مظلوم کا دل دکھی ہوتا ہے، اگر اس حالت میں اگر آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے زخم پر مرہم رکھتے ہیں، آپ اس کی دعاؤں کے حقدار بن جاتے ہیں۔ وہ بہت ہی دکھی دل کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ آپ کے حق میں دعا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ روزہ دار کی دعا، جیسے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ روزہ دار دعا کرتا ہے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جمعہ کا خاص وقت ہوتا ہے۔ بعد نے یہ بیان کیا کہ خطبہ کے دوران، یعنی ہاتھ اٹھانے کے بجائے دل سے دعا ہو، یہ وقت بھی ہے، اور اسی طرح عصر کے بعد کا بھی وقت بعد احادیث میں آتا ہے۔ یعنی یہ وہ اوقات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول کردہ اور بیان کردہ جو احادیث ہیں، روایات ہیں، ان میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان اوقات میں دعا قبول جلدی ہوتی ہے، اور امکانات روشن ہوتے ہیں کہ ان اوقات میں یا ان میں سے کسی وقت میں دعا کی جائے۔ یہ چند بنیادی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے آج رکھی ہیں، تاکہ ہم جب دعا پہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، پڑھیں، تو سب سے پہلے یہ بنیادی باتیں ہیں جو آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہ سمع ابا ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے، اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک تم میں سے کوئی جلدی نہ کرے۔ یعنی تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے کہ جب تک وہ جلدی نہ کرے، اور یہ نہ کہے دعوت فلم یستجب لی، کہ میں نے دعا کی مگر میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی، میں نے دعا کی میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب انسان، قرآن کہتا ہے کہ انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا۔ انسان تو جلد باز ہے، لیکن مومن اپنے تزکیہ نفس سے، تطہیر نفس سے خود کو اس مقام پہ لاتا ہے کہ وہ اپنی عجلت پہ قابو پاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص، کوئی مومن ایسا سمجھتا ہے کہ بھئی میں نے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو یاد رکھیے کہ جو تاخیر ہوتی ہے نا، تاخیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ دعا رد ہو گئی، یعنی اس سے رد ہونا مراد نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی فوراً دیتا ہے اور کبھی تاخیر سے دیتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ یہ مختلف راستے اور طریقے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ میں نے یہ مانگا تھا، میں نے یہ کہا تھا، ایگزیکٹ یہ چیز مجھے نہیں ملی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خزانہ وہ محدود نہیں ہے، یہاں تک پابند نہیں ہے کہ آپ نے یہ مانگا تھا تو آپ کو یہ نہیں دیا گیا، تو نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نظر ہے وہ آپ کے پورے حالات پر ہیں، آپ کی پوری شخصیت پر ہے، آپ کے پورے معاملات پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ کے ایگزیکٹ ایک دعا کو قبول نہیں فرما رہا ظاہری طور پر، اس میں حکمت ہے، ممکن ہے کہ وہ آپ کو حاصل ہو جائے، تو اب آپ اس کی قبولیت کے نہ ہونے پر اور اس چیز کے نہ ہونے پر، پورا نہ ہونے پر آپ اذیت میں، ممکن ہے کہ اس کے ملنے پر آپ زیادہ اذیت میں ہو جائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، صرف زندگی نہیں، جو حیات بعد الموت ہے اس کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہیں، محاصرہ کیا ہوا ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والی بہت سی آسانیاں ممکن ہیں وہ اسی دعا کا نتیجہ ہو کہ جو دعا ہم نے کی اور سمجھا کہ ہمیں وہ چیز نہیں ملی یا ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ممکن ہے کہ اسی دعا کے نتیجے میں ہی دیگر آسانیاں اور پریشانیوں کا خاتمہ ہوا ہو۔ تو یہاں پہ تاخیر سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ دعا رد ہو گئی، اور بندے کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اور انسان کو، بندے کو جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مایوسی، بدگمانی، جلد بازی، فرمایا کہ یہ آداب کے خلاف ہے۔ ایک اور حدیث، آج کے درس حدیث کی آخری حدیث ہم پڑھتے ہیں تو اسی پر ہی اپنی گفتگو کا ہم اختتام کریں گے۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یستجاب لأحدکم ما لم یدعو باسم او قطیعۃ رحم او یستعجل فیقول دعوت فلا ارى یستجیب لی فیدع الدعاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا اس وقت تک ضرور قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا، یعنی جو صلہ رحمی کی دعا ہے اور جو گناہ مانگنے والی دعا نہیں ہے، تو فرمایا کہ اللہ قبول کرتا رہتا ہے دعا کو، لیکن جیسے ہی دعا میں کوئی گناہ کی بات ہوئی یا کوئی قطع رحمی کی بات ہوئی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر قبول نہیں کرتا۔ جلد بازی نہیں کرتا تو پھر بھی اللہ قبول کرتا ہے، جلد بازی کرے گا تو پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور وہ اس طرح کہے، کیا کہے کہ میں نے دعا کی لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ میری دعا قبول ہوئی ہے، اور پھر کیا فرمایا فیدع الدعاء، پھر وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میری دعا تو قبول نہیں ہوئی، میں نے تو یہ دعا کی تھی، میں نے وہ دعا کی تھی، اور پھر کیا کرتا ہے فیدع الدعاء، پھر دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ جو انسان کے جذبات اور احساسات ہیں وہ تو یہی چاہتا ہے کہ بس جلدی 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 سب کچھ میرا کام ہوتا چلا جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت اور اپنے علم سے انسان کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو جلد بازی ہے یہ در حقیقت دعا کی قبولیت میں رکاوٹ کا باعث ہے۔ یہ جلد بازی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، اور پھر دعا بھی خیر کی دعا ہونی چاہیے، نیکی کی دعا ہونی چاہیے، صلہ رحمی کی دعا ہونی چاہیے، اصلاح کی دعا ہونی چاہیے، دوسروں کے لیے فیض منفعت کی دعا ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بس کسی کی ہلاکت اور کسی کی تباہی بربادی کی دعا کی جائے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اب تو لوگ قرآن کی آیات کے ذریعے سے وظیفے بتاتے ہیں کہ اپنے دشمن کو تباہ کرنے کے لیے آپ اس آیت کو پڑھیں، اس کی تلاوت کیا کریں، اس سے جو آپ کا کاروبار میں، سیاست میں، حکومت میں یا خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے جو مخالف ہے، دشمن ہے، آپ اس آیت کو پڑھیں تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کا کاروبار، اس کی سیاست، سب کچھ تباہ ہو جائے گی۔ ہماری تو یہ صورتحال ہے، لیکن اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ بھئی ایسی دعائیں میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اگر بندہ سب کے لیے دعا کرے، ایک صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مسجد میں جیسے وہ نماز پڑھنے لگے، پھر دعا کرنے لگے کہ بس اے اللہ مجھ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بس اپنی رحمت کو محدود کر دے، بس ہم پہ ہی رحمت کر، کسی اور پہ نہ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ساروں کے لیے مانگیں گے تو آپ کے لیے کچھ نہیں بچے گا،
یا اس کا خزانہ محدود ہے کہ وہاں سے کچھ نکل گیا تو آپ کو پھر کیا ملے گا، تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ بلکہ جب آپ دوسروں کے لیے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں اس سے زیادہ عطا کرتا ہے جو آپ دوسروں کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا کی رحمت کو، اس کی مغفرت کو، اس کی بخشش کو محدود خیال نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے آگے جو حدیث ہے وہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ خاص طور پر ذرا اس پر سوچئے گا بھی صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے، کاہلی سے پناہ مانگی اور مغرم سے بھی پناہ مانگی، یعنی ایسی مالی ذمہ داری کی جو انسان کو دبا کر رکھ دے، پریشان کر دے، انسان بس الجھ کر رہ جائے، تو رسول اللہ نے اس سے بھی پناہ مانگی، سستی اور کاہلی سے بھی پناہ مانگی۔ اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ درس حدیث میں بات کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔